درود پاک پڑھنے کے بعد یہ کوئی آسان یا کوئی بلا وجہ نہ سمجھ لیا کرے کہ بس شاید یہ فارمیلٹی ہے درود پڑھنا، ایسا بالکل نہیں۔ یہ جامع الجوامع کے اندر یہ حدیث پاک ہے کہ جو بندہ جمعہ کی رات یا جمعے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے، رب تعالیٰ اس کی 100 حاجاتیں قبول فرما لیتا ہے۔ بات بہت بڑھیا لیکن آپ کی سبحان اللہ چھوٹی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سے آگے والی اس سے بھی بڑھ کے بات ہے، اور آپ فرماتے ہیں ان 100 حاجات میں سے 70 جو حاجتیں ہیں رب تعالیٰ آخرت میں پوری کرے گا۔ سبحان اللہ۔ 30 حاجتیں جو ہیں وہ رب تعالیٰ دنیا پہ پوری کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اور جو پھر درود پڑھنے والا ہوتا ہے، چاہے یہاں پہ بیٹھ کے پڑھے چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کے پڑھے، آپ فرماتے ہیں کہ اس کے پاس ایک فرشتہ ہوتا ہے اور وہ فرشتہ اس کا درود لکھتا ہے، اور وہ درود فرشتہ لے کے میری بارگاہ میں آ کے مجھے ایسے پیش کرتا ہے جیسے کو کسی سے محبت کرنے والا جا کے اپنے محبوب کو تحفہ پیش کرتا ہے۔ آپ کا پڑھنے والا درود سرکار کی بارگاہ میں تحفے کے طور پہ پیش کیا۔ سبحان اللہ۔ آج کی یہ پروقار وزن جو ہے، یہ جشن مولود کعبہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی ولادت باسعادت کے موقع پہ ہم نے سجائی، جو کہ آج 12 دن ہے اور رات چاند 13 کا ہو چکا ہے، اور 13 کو ہی علی جو ہے وہ رب کے گھر میں آئے تھے۔ میں نے پچھلے سال بھی آغاز کیا تھا اس بات سے کہ مولا کائنات اور علی مرتضیٰ قرآن سے جدا نہیں، اور آج بھی حدیث پاک سے آغاز کرتا ہوں، بعد میں جو آیہ کریمہ پڑھی ہے اس کی تفسیر کروں گا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے اور حدیث حسن ہے۔ آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم ما ان تمسکم بہ لن تضلوا بعدی احدہما اعظم من الآخر کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض وعطرت اہل بیتی ولن یتفرقا حتی یردا علی الحوض فانظروا کیف تخلفونی فیہما۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب آپ دنیا سے جانے لگے تو آپ نے کہا میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جو بہت بھاری چیزیں ہیں، اور وہ دونوں ہم پلہ ہیں۔ اس کی مثال ایسے کہہ لی جائے جیسے طیبین کہا جاتا ہے، طیبین مطلب دونوں پاک ایک برابر، طاہرین دونوں طاہر، دونوں پاک ایک جیسے دونوں۔ سرکار نے فرمایا کہ میں ہم پلہ ایک جیسی ہیں دونوں جو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ دونوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اگر کوئی بندہ انہیں تھام کے رکھے گا تو وہ گمراہ نہیں ہوگا، وہ راستے سے بٹکے گا نہیں۔ تو آپ نے یہ بھی کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ میرے بعد تم ان کے ساتھ سلوک کیا کرتے ہو۔ تو جب پوچھا گیا وہ کون ہے 2 ایسی چیزیں، کہا ایک اللہ کا قرآن ہے، دوسری میری اہل بیت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ نے کہا کہ میں دیکھوں گا میرے بعد تم ان کے ساتھ سلوک کیا کرتے ہو، دیکھوں گا قرآن سے محبت کیسے کرتے ہو، اہل بیت اطہار سے محبت کیسے کرتے ہو۔ یعنی کہ یہ دونوں ایک برابر، قرآن برابر اہل بیت اطہار کے اور اہل بیت برابر قرآن کے۔ اور آپ نے فرمایا یہ یہاں تک کہ حوض کوثر پہ دونوں میرے پاس اکٹھے ہوں گے۔ اب آج ہم نے جس ہستی کا ذکر کرنا ہے وہ علی پاک ہیں۔ اب حدیث کا اخذ نکال کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ علی برابر قرآن کے، قرآن برابر علی کے۔ بولے تو صحیح۔ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں نے جو بات کی ہے میں اس کا ایک ایک حرف کا، ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں جو بات کر رہا ہوں۔
قرآن برابر علی کے اور علی برابر قرآن کے۔ اب اس کے بعد ایک اور چیز ہے جو میں نے آیا کریمہ پڑھی ہے، ہم قرآن حکیم بھی کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ قرآن حکیم ہے تو پھر علی بھی حکیم ہے کہ نہیں؟ بولے تو صحیح، قرآن حکیم تو پھر علی بھی حکیم ہے۔ ہم جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے سورہ بقرہ کی آیت ہے، رب تعالیٰ کہہ رہا ہے یؤتی الحکمت من یشاء، رب جسے چاہ لیتا ہے، رب جسے پسند کر لیتا ہے، رب اس کو حکمت عطا کر دیتا ہے۔ اور پھر رب جسے حکمت عطا کرتا ہے، رب جسے حکمت عطا کرتا ہے وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، رب خیر کثیر حکمت عطا کرتا ہے۔ اب رب سے ہی پوچھتے ہیں کہ یا اللہ تیری کثرت اور تیرا قلیل کیا ہے؟ رب کا قرآن کہتا ہے قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، یہ ساری دنیا جو ہے وہ رب کہہ رہا ہے یہ قلیل ہے۔ ساری دنیا قلیل ہے تو پھر ہمیں کثرت کا پتہ لگ جانا چاہیے کہ کثرت رب کا پھر کیا ہو گیا۔ اب اس سے آگے بڑھتے ہیں اور حدیث پاک کی طرف چلتے ہیں۔ یہ حلیۃ الاولیاء کے اندر جلد نمبر 1 کے اندر حدیث پاک ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ امام الانبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، تو کسی نے آ کے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی کے بارے میں کچھ بتائیں نا، علی کے بارے میں کچھ بیان کریں، علی کیا ہے، علی کے فضائل کیا ہیں، علی کے مناقب کیا ہیں؟ تو امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اے علی کے بارے سوال کرنے والے، اے علی کے بارے میں پوچھنے والے، پھر سن لے علی کا مقام یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے 10% حکمت جو ہے وہ رکھی ہے، اور 10 کے اندر رب تعالیٰ نے 9% حکمت جو ہے وہ علی کو عطا کی ہے، اور 1% جو حکمت ہے رب تعالیٰ نے ساری دنیا کو عطا کی ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، ساری دنیا کو یہ دعائی والی حکمت نہیں، یہ بصارت والی حکمت ہے، یہ علم والی حکمت ہے، یہ دانائی والی حکمت ہے۔ 9% رب نے علی کو حکمت عطا کی، 1 حصہ ساری دنیا کو حکمت عطا کی، اور قربان جاؤں جس علی کا یہ مقام ہے، یہ فضیلت ہے، اس علی کے آقا کی شان کا کیا عالم ہوگا؟ جس علی کی شان یہ، اس کے آقا کی شان سماعت کرے۔ سرکار نے فرمایا انا دار الحکمت وعلی بابها، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یعنی کہ جتنی بھی کائنات کے اندر حکمتیں ہیں یہ ساری کی ساری مصطفیٰ کی نالین پہ قربان ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اسی مصطفیٰ کے غلام علی پاک کا ہم ذکر خیر کر رہے ہیں۔ مطلع القمرین امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ، آپ اس کے اندر لکھتے ہیں آج کے زمانے میں یا پہلے کے زمانے میں جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے اسے سب سے پہلا غسل جو ہے یا تو کوئی اپنے رشتہ دار ہوتی ہے دینے والی، یا دائی ہوتی ہے غسل دینے والی۔ آج کے زمانے میں ہاسپٹل میں نرسیں وغیرہ ہوتی ہیں غسل دینے والی۔ میں قربان نہ جاؤں اس علی کی شان پہ کہ جس علی کی ولادت ہو اسے کوئی عام بندہ غسل دینے والا نہیں، سب سے پہلے جس نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے علی کو غسل دیا اس ہستی کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ اب مطلع القمرین امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ کی پھر کتاب کا حوالہ، آپ لکھتے ہیں کہ جب فتح مکہ کے دن سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چھڑی کے ساتھ
बुत गिरा रहे थे। एक बुत जो सबसे बड़ा था वो बच गया। अब मौला अली ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे कंधों पे आए और मैं आपको उठाता हूं, आप इस बुत को गिरा दे। लेकिन सरकार ने कहा, नहीं अली, तू मेरे कंधों पे आ, मैं तुझको उठाता हूं। अब उठाता हूं, तू इस बुत को तोड़। अब कुर्बान जाऊं, ए अली, तेरी बुलंदियों की हद कहां तक होगी? जब आपको कंधों पे उठाया गया, बात जहन में आ गई। नतीजा कोई और देना था, लेकिन बात कोई और जहन में आ गई। जब उठा लिया, उठाया कंधों पे, पूछा, अली तेरी हद कहां तक है? कहा कि या रसूल अल्लाह, अगर आप हुक्म दे मैं अर्श के किंगरे को पकड़ के हिला देता। ये अली की शान नहीं, ये मुस्तफा के साथ मस होने से रब ताला ने लिखा। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे पैंतनी सवलत, नारे हैदरी। जय। ये सारी शान। इससे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि वो बुत जो था, जो मुजस्मे की सूरत में शिरक जो था वो सामने था, तो पाक अली सामने तोड़ने के लिए आए। और हर बात के अंदर पैगाम होता है, मेरे लजपाल नबी भी हकीम रसूल हैं, और उस हकीम रसूल से हिकमत अली पाक को मिली। अब इनकी इस फेल के अंदर भी हिकमत थी। हिकमत यही थी, कायनात को बताना था, ये पैगाम देना था कायनात को, जब भी रसूल के सामने कोई कुफर का मुजस्मा आएगा, या तो अली मुस्तफा के सामने खड़ा होगा, या करबला के अंदर अगर यजीद आएगा तो अली का बेटा खड़ा होकर उसका मुकाबला करेगा। इससे आगे बढ़ते हैं, आज मदारस के अंदर सरफ और नहव पढ़ाई जाती है। उस वक्त तक बंदा किसी बात को समझ नहीं सकता, लफ्ज की तारीफ नहीं कर सकता, जब तक सरफ और नहव ना आती हो। बंदे को बात की समझ नहीं आती, बंदे को आराब ना लगे हो तो बंदे को पता नहीं चलता कि यहाँ पे जुबर आनी थी, जेर आनी थी, यहाँ पे क्या पढ़ा जाना था, बंदे को समझ नहीं आती। अब कुर्बान ना जाऊं कि उस हस्ती के, जिस हस्ती ने सरफ और नाहब जो है वो हम तक पहुंचाई। आलम को उस वक्त तक समझ नहीं लगती जब तक वो सरफ नाहब ना पढ़े कि ये क्या मसला है, ये बात क्या बयान की जा रही है, उस वक्त तक समझ नहीं लगती। अब सरफ और नाहब को हम तक पहुंचाने वाला जो है वो अबू अल असअद दवैली, ये ताबई है और मौला अली से मोहब्बत करने वाले हैं। आप फरमाते हैं कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गया और मौला कायनात की बारगाह में गया, और आप बड़े परेशान थे। मैंने पूछा, मौला वजह क्या है कि आप इतने परेशान क्यों हैं? तो मौला अली कहने लगे, बात यह है कि मैं देखता हूं कि अक्सर अजम के लोग जब आते हैं और बात करते हैं और अरबी वो जो है वो गलत पढ़ते हैं, वो बात ठीक नहीं कर पाते, और मैं इस वजह से परेशान हूं कि मैं कोई ना कोई नुस्खा ऐसा दे जाऊं कि आने वाला जमाना जो है वो उसको पढ़ के, वो इल्म को समझ के और अरबी में बात अच्छे तरीके से कर सके। वो अबू अल असअद, आप फरमाते हैं कि 3 दिन के बाद मैं फिर मौला अली के पास गया। जब 3 दिन के बाद गया तो आपने 3 वर्के वो कुछ नुस्खे लिखे सरफ और नाहव के, जो बुनियादी कानून है अरबी को पढ़ने के और समझने के। वो 3 नुस्खे 3 वर्के लिख के मुझे दिए और कहा, जब जब जरूरत पड़ती रहेगी फिर इसकी आगे वजाहत होती रहेगी।
اب قربان نہ جاؤ، چاہے سنی ہو، شیعہ ہو، دیوبندی ہو، وہابی ہو، الغرض ہو مسلمان، اور اسلام کی اس نے ریسرچ کرنی ہو، اس وقت تک اس کی سوچ اور اس کی عقل میں اسلام نہیں آ سکتا جب تک وہ علی کے علم کو سلام نہ کرے گا۔ کیوں کہ سیف اور نحو بتانے والی ذات کا نام علی مرتضیٰ ہے، سبحان اللہ، اسلام سمجھانے والی ذات کا نام علی مرتضیٰ ہے۔ جناب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے پاس حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ملاقات کرنے کے لیے، آپ سے ملنے کے لیے آئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا تو دروازے کے اوپر کوئی بندہ زور زور سے کہہ رہا تھا، یا مولا یا مولا یا مولا۔ یہ آخری بات گفتگو اپنی کلوز کرتے ہیں، یا مولا، مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ۔ آپ کہتے ہیں ابو ذر ذرا دیکھو تو صحیح، اتنی بلند آواز سے مولا مولا کہنے والا کون بندہ ہے؟ کون ہے ایسے جو اتنی بلند آواز سے مولا یا مولا یا مولا کہہ رہا ہے؟ میں نے صرف نتیجہ یہ دینا ہے، آج ہم یا علی کہہ رہے ہیں تو وجہ کیا ہے؟ ہم یا مولا کہہ رہے ہیں تو وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے اس بات کے پیچھے؟ جب حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میں دروازے پہ گیا تو دیکھا کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ۔ کیا آپ نے حضرت ایوب انصاری کا وہ واقعہ نہیں سنا؟ میزبان رسول ہے حضرت ایوب انصاری، اور سب لوگوں کو چھوڑ کے جس گھر کا انتخاب کیا ٹھہرنے کے لیے وہ حضرت ابو ایوب انصاری کی ذات ہے۔ بلایا مولا علی کو، آ کے بتایا گیا کہ وہ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بلائے حضرت ایوب کو، ملاقات کے لیے آئے ہیں۔ کہا کہ اے ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا وجہ ہے آپ دروازے پہ کھڑے ہو کہ بلند آواز سے یا مولا یا مولا یا مولا کہہ رہے ہیں؟ آپ تو یا علی بھی کہہ سکتے ہیں، اے علی وہ مخاطب کر سکتے تھے سامنے کے لیے، بلانے کے لیے، تو آپ یا مولا یا مولا۔ مولا کا معنی مددگار بھی ہے، مولا کا معنی مددگار بھی ہے۔ یا مولا وجہ کیا ہے مولا مولا کر رہے ہیں؟ تو آپ کہنے لگے اے علی وجہ کوئی اور نہیں، آج میں حدیث رسول پہ عمل کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، آج میں حدیث رسول پہ عمل کر رہا ہوں۔ وہ کون سی حدیث؟ ارے 1.25 لاکھ اصحاب کا مجمع اور زیادہ سے زیادہ 1,80,000 کا اصحاب کا مجمع، اس مجمع کے اندر سرکار نے پاک علی کا ہاتھ بلند کر کے کہا تھا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا۔ اور حضرت ابو ایوب کہتے ہیں میں آج مولا مولا کہہ کے حدیث پہ عمل کر رہا ہوں اور زمانے کو بتا رہا ہوں علی میرا بھی مولا ہے، علی ہر مومن کا مولا ہے۔ اور آج ہم مسجد قباء میں بیٹھ کے ہم یا مولا کہہ کے ہم حدیث مصطفیٰ پہ عمل کر رہے ہیں، سبحان اللہ، بتا رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کی سنت پہ بھی عمل کرنے والے ہیں اور اصحاب کی سنت پہ بھی عمل کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، بدلی مصیبتوں کی چھائی تھی چھٹ گئی، بدلی مصیبتوں کی چھائی تھی چھٹ گئی، مشکل میری حیات کے رستے سے ہٹ گئی، جب میں نے آ کے جلال میں لیا نام علی کا تو گھبرا کے میری موت بھی واپس پلٹ گئی۔ ہیبت ناد علی میں یہ قرینہ دیکھا کہ جو ہم ناد علی پڑھتے ہیں، یہ ناد علی قسم سے میں نے
عیسائی عاملوں کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے ناد علی، اور وہ کہتے ہیں ہمیں ناد علی پڑھنے سے فیضان علی کی طرف سے ملتا ہے۔ ہیبت ناد علی میں یہ قرینہ دیکھا، رقص کرتا ہوا خشکی پہ سفینہ دیکھا۔ لوگوں کے سفینے پانی پہ رقص کرتے ہیں، لیکن یہ کوئی کلندر کہہ رہا ہے خشکی کے اوپر رقص کرتا سفینہ دیکھا۔ جب بھی مشکل میں لیا نام علی کا گھبرا کر، میں نے مشکل کی جبی پہ پسینہ دیکھا۔ سبحان اللہ، میں نے مشکل علی 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 پاک کا مقدر، سلام نہیں علی پاک کے مقدر کو۔ اللہ اکبر۔ علی کی ماں کے لیے کعبے کی دیوار پھول بنی، یہ علی کا مقدر۔ پھول بن کے پھر کلی بنی، یہ علی کا مقدر۔ اور مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ پہلی سواری علی نے کی، یہ علی کا مقدر۔ اور سب سے پہلے جس کی زبان چوسی وہ ذات مصطفیٰ، یہ علی کا مقدر۔ کندھوں پہ سوار جس کے ہوئے وہ مصطفیٰ، یہ علی کا مقدر۔ اور غم کے میدان پہ بازو بلند کر کے مولا کہا مصطفیٰ نے، یہ علی کا مقدر۔ علی کا مقدر کیا کیا ہے، میں کیا علی پاک کی شان بیان کروں۔ علی حق کی مشیت ہے، علی حق کا ارادہ ہے، علی تو کل ایمان ہے، علی مولود کعبہ ہے۔ میں علی کے فضائل کو بیان کر ہی نہیں سکتا، کسی کی کیا ضرورت کہ کوئی علی کے فضائل کو بیان کرے۔ میں علی کے فضائل کو بیان کر ہی نہیں سکتا، کوئی جتنا بھی بیان کرے علی اس سے زیادہ ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اور انشاءاللہ